دوسری چیز جس سے انسان کو عذاب ہوگا مرنے کے فوراً بعد ہی، ابھی حساب و کتاب کا دن شروع نہیں ہوا، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، یہ وہ شخص ہے، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان قبر میں ہی عذاب شروع ہو چکا ہے اور عذاب باقاعدہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہیں، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قبر کا عذاب بھی حق ہے، مرنے کے فوراً بعد معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پہلا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو عذاب دیا جا رہا ہے، آپ نے فرمایا کوئی بڑے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا، یہ بھی آپ نے فرمایا بڑے گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا ایک کی کوتاہی یہ تھی کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ناپاک رہتا تھا۔ اب جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا اس کا وضو گیا، اس کی نماز گئی، جس کو اپنے پاکی ناپاکی کا خیال نہیں ہے وہ کیا نماز اس نے پڑھنی ہے، کیا اس نے وضو کرنا ہے، یا کیا اللہ سے اس نے لو لگانی ہے، کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھیے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا، جو اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کر رہا، وہ لوگوں کا کیا خیال کرے گا، وہ رب کی ذات کے گھر کا کیا خیال کرے گا، جو اپنی پاکی ناپاکی کا نہیں خیال کر رہا اس کی نمازیں کہاں گئی، وہ اپنی نمازوں کا کیا خیال کرے گا۔ نماز کا تو مقصد ہی پاکیزگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، صحابہ کو مثال دی، تمہارے دروازے پہ نہر بہہ رہی ہو اور اس میں تم 5 مرتبہ ڈیلی غسل کرو، تمہارے جسم پہ کوئی میل کچیل رہے گی؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے نماز کا مقصد ہی پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ صحابہ نے کہا نہیں یا اللہ کے رسول، ہمارے دروازے پہ نہر بہہ رہی ہو، ہم 5 مرتبہ اس میں نہائیں، کبھی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جب تم باقاعدگی سے 5 نمازیں پڑھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے کوئی بھی گناہ باقی نہیں چھوڑتا، تمہارے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تمہیں پاک کر دیتا ہے۔ تو وضو سے انسان کا جسم پاک ہو جاتا ہے، پھر یہی پاکیزگی ہے۔ اب جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا اس نے وضو میں کیا خیال کرنا ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں بھی کہ رات کے وقت اگر تمہارے اوپر غسل بھی فرض ہو گیا، اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے غسل کرنے کی، اگر تم ابھی فجر میں دیر ہے، کئی گھنٹے پر رات باقی ہے، انسان کو چاہیے اس وقت بھی غسل جنابت میں کم سے کم ابھی وہ وضو کر کے سوئے گا۔ سو سکتا ہے اٹھے استنجا کرے اور وضو کرے پھر وہ سو جائے، فجر سے پہلے اٹھ کے وہ غسل کر لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی احادیث ملتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کرتے کہ استنجا کرتے، وضو کر کے سو جاتے اور پھر فجر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیتے، یعنی اس قدر پاکیزگی کا خیال ہے۔ اب جو بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا اس نے ان ساری طہارت کی چیزوں کو کہاں اختیار کرنا ہے، یہ تو ساری بعد میں آتی ہیں۔ تو ایسا بندہ بھی مرنے کے فوراً بعد عذاب جھیلے گا۔